أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون۔ آج کی ان آیتوں سے متصل جڑی ہوئی سابقہ آیتوں میں جو اس کے اوپر والی آیتیں تھیں، انکار کرنے والوں کی حجت، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں جو غیب کی باتیں جو حق ہیں، سچ ہیں، جس میں نظام قدرت کو بتایا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ کیسے کس طریقے کے ساتھ تدبیر کیا کرتے ہیں، کبھی رحمت کے ساتھ، کبھی غضب کے ساتھ، کبھی ڈھیل دے کر، کبھی راحتیں پہنچا کر، کبھی مشقتوں میں ڈال کر، ان تمام کی تمام چیزوں کو ذکر کر کر دین حق اللہ وحدہ لا شریک کی اتباع فرما برداری کی جانب اللہ تعالیٰ کا کلام پاک دعوت دیتا ہے۔ اسی دعوت کو قبول کر کر اسی کے موافق زندگی گزارنے کا نام دین اسلام ہے، دین حق ہے۔ اس سلسلے میں ان لوگوں نے انکار کرتے ہوئے ایک چیز بار بار ہر نبی سے ایسی حجت کی، چنانچہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حجت کی، بالواسطہ اس قرآن کو قیامت تک کے لیے رکھ کر یہ پیام کلام پاک کا بندوں کے نام جو ہے، ان بندوں کو جو اس سے ناواقف ہیں یا انکار کرتے ہیں، اس کی حقیقت بتانے کے یہ پابند ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کے تحت میں تو جواب یہی ملے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر یہ کو قبول نہ کرو گے، اس زندگی کے اصل مقصد کے خلاف زندگی گزارنا چاہو گے تو عذاب خداوندی کا انتظار کرو۔ انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اگر بات ایسی ہے، چلو ہم پر عذاب لا کے بتاؤ، چلو آسمان گرا کے بتاؤ، زمین پھاڑ کے بتا دو، یعنی اپنے باطل پرست عقیدے، دین، فکر، طور طریقوں پر قائم رہ کر اس کو حق سمجھ بیٹھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیتا ہے، زندگی کی نعمتوں میں رکھا ہے، دنیا کے تقاضوں کی ان کے حسب منشا قبول کرتے ہوئے، اس کی حکمت مشیت میں جیسا ہے اس کے مطابق قبول کرتے ہوئے زندگی کو باقی رکھتا ہے، تو بندہ غفلت ہی کا شکار ہوتے چلے جاتا ہے۔ ان چیزوں کا جواب ہے آج کی اس آیتوں میں، قل ان سے کہہ دینا، یعنی یہ بات بھی سمجھا دینا اور سننے والوں کو اس فہم کو صحیح درست کر لینا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو تمہارے اوپر عذاب کو بھیجیں گے، نازل کریں گے۔ قادر علی قدرت رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں پوری طرح ممکن ہے، آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پوری طرح کر سکتے ہیں یہ کہ تمہارے اوپر عذاب کو نازل کر سکتے ہیں۔ عذاب کی شکلیں قرآن نے واقعات کے ذریعے سے سابقہ قوموں کی تفصیل پیش کی، اس کو یا خلاصے کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ یہ عذاب جب اللہ تعالیٰ تم پر بھیجیں گے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، یعنی آسمانوں سے عذاب نازل۔ نمونے میں نوح علیہ السلام کے قوم کے نمونے کو ذکر کیا گیا، آسمان سے جتنا اللہ تعالیٰ کو منشا تھا پانی برسا کر ان کے ڈوبنے کے لیے، مرنے کے لیے یا مارنے کے لیے عذاب کی شکل میں بھیجا۔ اصحاب فیل کا واقعہ، آسمان سے، ہر بلند والی چیز کو آسمان کہتے ہیں،
تمہارے اوپر سے. یعنی حجارت من سجیل، کنکریوں کی شکل میں برسا کر. قوم لوط کو پتھروں کی بارش برسا کر اوپر سے. دوسرا مفہوم یہ بھی، اگر اسی قسم کی حرکت میں نہیں سدھرو گی، تمہارے اوپر ظالم حکمرانوں کو سنگ دل بدبخت، چاہے حکومت کی شکل میں ہو، امراء کی شکل میں ہو، مالداروں کی شکل میں ہو، ان کو مسلط کر کر تمہارے اوپر دنیاوی اعتبار سے طاقت میں فوقیت رکھنے والے، دنیاوی جنون رکھنے والے، یہ بھی عذاب کی شکل ہے. چلتی دنیا کا ہر وقت کے لیے نمونہ ہے. پورے آیت کے مفہوم پر غور کرے ہیں، ایسا لگے گا گویا کہ آج کے زمانے کے لیے، آج کے جیسے حالات کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا. کیا قرآن پورا نازل ہو چکا تھا، ایک سے زائد مرتبہ کم و بیش تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سنا، سمجھا، پڑھا، پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے، سنتے رہے. لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب پردہ فرما گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک ایسی تعداد بھی تھی، وہ یقین نہیں آ رہا تھا. سیرت میں واضح طور پر، قابل ذکر نمایاں طور پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جب وہ سنے، یقین کرنے کے لیے تیار نہیں. پھر دوبارہ خبر سنانے والے نے سنائی تو کہہ دیا، اب کے بار کوئی آگے بڑھ کر یہ خبر سنایا تو میں اس کی گردن مار دوں گا. کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا تو بات سمجھ میں آئی. اس کے بعد یہ آیت شریفہ کی تلاوت ہوئی، سورہ آل عمران کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. دیکھو، تمام پیغمبروں کے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں. امت کو بتا دیا گیا پہلے ہی، ولو بالفضل، اگر رسول کا انتقال ہو جائے یا رسول کا قتل ہو جائے تو کیا رسول کے پیش کیے گئے دین سے تم پلٹ جاؤ گے؟ اس آیت شریفہ کی تلاوت سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے ایسا لگا کہ گویا آج جیسے واقعے کے لیے آج ہی ابھی اس وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، جبکہ قرآن نازل ہو چکا تھا، کئی مرتبہ پڑھ چکے تھے، آپ سمجھ چکے تھے. سارے کلام پاک میں تازگی ایسی ہے، ایسی دنیا تک کے لیے سارے مسائل ہیں. اسی لیے سمجھ میں نہیں آنے پر قرآن ایک سے زائد جگہ کہا، افلا یتدبرون القرآن افلا تتفکرون افلا تعقلون. غور کرو، سمجھ میں آئے گی بات. یہاں بھی جیسے اس آیت کے اندر کہ ڈھیل سے غلط فہمی میں نہیں رہنا، اللہ کو بھلا بیٹھنا نہیں. بھلانا کیا ہوتا ہے؟ بدعملی کا نام بھلا دینا. صحیح معاشرے کی تربیت اسلام نے کروا دی، جان بوجھ کر اس کے خلاف کرنا. سود کو حرام قرار دیا، سود کا کاروبار میں ملوث ہو جانا، پھر کہنا کہ ہم مسلمان ہیں. جھوٹ سے منع کیا، جھوٹ میں مبتلا ہونے والا سمجھنا کیے. یہاں سب سے پہلے مرحلے میں پس منظر ایمان نہ رکھنے والوں کے لیے، ایمان نہ لانے پر ان کے عذاب ہونے کے لیے، قرآن اور اس کی باتوں کا انکار کرنے والوں کے لیے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پاک کی وضاحت کرتے ہیں ان ساری حقائق کو چھپانے والوں کے لیے ڈائریکٹ راستوں پر بالواسطہ، جو ایمان سے جڑ کر ایمان کے تقاضوں کو بھلا بیٹھنے والوں کے لیے کیا ہوتا دیکھیں گے، ایک سمجھ لینے والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکو گے۔ جب چاہے گا اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب کی شکلیں، گرفت کی کئی شکلیں ہیں تمہارے اوپر سے، یعنی آسمانی بلا، آفت، عذاب، یا تم سے جو فوقیت رکھتے ہیں اوپر تمہارے اوپر، فوق کل ذی علم علیم، علم میں جو بڑا ہے اس کو بھی فوق کہتے ہیں، طاقت میں جو بڑا ہے اس کو فوقیت کہتے ہیں، اقتدار قوت میں جو بڑا ہے وہ بھی آپ کے مقابلے میں وہ فوقیت میں ہے۔ او من تحت ارجلکم، اگر چاہے گا اللہ تعالیٰ تو تمہارے پاؤں کے ٹانگوں کے نیچے سے، زمین سے۔ وہ نمونے بھی قرآن میں پیش کیے، فرعونیوں کو ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈبا کر، قارون کو زمین میں دھسا کر، یا اس معنی میں جیسے حاکم، ظالم حاکم، سنگ دل حاکم جو فوقیت میں رکھتے تھے، وہ غلاموں سے، چھوٹے طبقے کے لوگوں سے، غنڈوں سے، بدکار لوگوں سے، جو درجے میں تمہارے پاؤں کے نیچے ہیں، درجے میں، مرتبے میں، یہ بھی عذاب کی شکل ہوگی اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو۔ اور ایک شکل، اور یلبسکم شیعہ، تم کو خود آپس میں، شیعتن کی جمع شیعہ، پارٹیاں، فرقہ بندیاں، تفرقے، یہ جماعت، وہ جماعت، یہ جماعت، وہ جماعت، یہ جماعت، مسلمان کے مقابلے میں جماعتیں جیسے آج دنیا میں، یا مسلمانوں میں خود جماعتیں، کافروں میں خود جماعتیں، غیر مسلمانوں میں خود جماعتیں، یا مسلمان کے ہاتھوں کافر کو، یا کافروں کے ہاتھوں مسلمانوں کو۔ خلق ملک کر دے گا جو آپس میں لڑیں گے، یہ بن کر کوئی ذیق بعضکم باس باس، ہر جماعت، ہر پارٹی اپنے ایک بڑے کو مانے گی، ایک قائد سمجھے گی، وہ جماعت اس کے تحت اس حلقے میں رہنے والوں سے محبت، دوسرے حلقے میں رہنے والے سے نفرت۔ اسلام سے نسبت رکھ کر بھی مسلمان بھی اس قسم کی فرقہ بندی میں جو بٹے ہوئے ہیں اسلام کے اندر، یہ تعصب اس انتہا تک کہ قرآن نام کی آیت کی تلاوت، اس کا معنی، اس جماعت کا فرض سنا ہے تو اگر میری وابستگی اس جماعت سے ہے تو ہی میں سننا پسند کروں گا، سمجھنا چاہوں گا، ماننا چاہوں گا، قبول کرنا چاہوں گا، دوسرے سے سننا بھی پسند نہیں کروں گا، جاننا بھی نہیں سمجھ کروں گا۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ تک ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے ساتھ بھی یہ چیز ہو گئی۔ اس خدشے کو ملحوظ رکھتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دعا فرمائی تھی، 3 دعائیں خاص طور پر کی تھی اپنے آخر عمر میں۔ اے اللہ تعالیٰ، میرے ماننے والوں، دین اسلام سے جڑے ہوئے افراد کو، مسلمانوں کو، ایک عام قحط سالی کے ذریعے سے پورے دنیا کے انسان اس میں مبتلا ہو کر مر جائیں، ختم ہو جائیں، ایسا عذاب میں مبتلا مت فرما۔ اس علاقے میں ایسا ہوا، اس علاقے میں ہوا، وہاں پر قحط سالی فلاں، یہاں مرے، یہاں سینکڑوں مرے، ہزاروں مرے، وہ الگ بات ہے۔ عالمگیر طور پر
عام قحط سالی جیسی چیز میں، فقر و فاقے بھوک میں مبتلا کر میری امت کا خاتمہ اس سے مت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے پیام بھیج کر سنوا دیا، یہ آپ کی دعا قبول ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آفتیں آئیں گی، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں ایسا ہوگا، یا سینکڑوں کا ہوگا، یا ایسے افراد کا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسے مسلمانوں کے ساتھ اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا، لیکن عالمگیر طور پر ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ آپ کی دعا قبول ہے۔ پھر دوسری دعا تھی عالمگیر طور پر سارے کے سارے مسلمانوں کو، جیسے فرعونیوں وغیرہ کو غرق کر کے ختم ہونے کا آیا تھا، ایسی کیفیت میں میری امت کا خاتمہ ہونے نہ پائے اس دنیا میں۔ تو دنیا زندگی فتنوں کے اندر پھنس کر رہ کر دین کی روشنی کے ساتھ چمکنا، اس روشنی کو چمکا کر بتانے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعا بھی قبول۔ تیسری اور آخری دعا جو خاص طور پر فرمائی تھی، جو اسی آیت کے ترجمے کے تحت بھی ہے، میری جماعت فرقہ بندی میں بٹ کر ایک دوسرے کا خون خرابہ ہونے نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یہ دعا آپ کے کرنے کے لائق نہیں ہے، یعنی قبول نہیں ہے، یہ قبول نہیں ہے۔ لیکن قرآن ایک سے زائد جگہ وضاحت کھلے الفاظ میں، یہ جتنی چیزیں ہیں صرف بدعملی کے نتیجے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا میری امت میں تلوار اٹھنا نہیں، آپس میں اگر ایک مرتبہ تلوار اٹھ گئی تو پھر سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، رکے گا نہیں۔ یہ بھی حدیث شریف ہے۔ چنانچہ 30 سال کے بعد سب سے پہلا خون مسلمانوں میں سب سے بڑے مسلمان کا، اس زمانے کے لحاظ سے مسلمانوں میں سارے مسلمانوں کے خلیفے کا، ایسے مسلمان کا جو روزانہ رات میں پورا کا پورا کلام پاک نماز میں پڑھا کرتے تھے، پھر صبح میں دن بھر میں پورے کلام پاک کی تلاوت آنکھوں سے پوری نظر جما کر پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کے پڑھنے کی تاکید یہ ہے کہ یاد ہونے کے باوجود ایک حافظ کو بھی بابا قرآن نظر جما کر پڑھنے کا حکم ہے۔ اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب فلاں چیز آتا ہے، شعبان کا مہینہ تھا، نحن عاکفون القراءۃ، وقوف سر جھکا کر پوری نظر جما کر اس کو ایک ایک لفظ کے پر پوری نظر جما کر پڑھتے چلے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو عشر مبشرہ میں سے ہے، اس کے بعد سے آج تک بھی تلوار رکی نہیں ہے، مگر تعلیمات سدھرنے کے وجوہات کو بتلا دیا گیا۔ تو یذیق بعضکم بعض آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت گیری کے ذریعے سے مزہ چکائیں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حکمت اور مصلحت ہے۔ لیکن ان واقعات کو تو دیکھتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے، کرنے والا کون ہے یہ یقین کی کمی ہے، اس یقین کو پختہ کراتا ہے کلام پاک۔ کل تک ساتھ رہنے والا آج ہاتھ کیوں دے رہا آپ کو؟ دوستی کا ہاتھ بڑھانے والا دشمنی سے ہاتھ کیوں رکھ رہا آپ کے اوپر؟ اس دوستی والی چیز جو اس کے دل میں تھی آپ کے ساتھ، اس دل کے اندر محبت سے نفرت میں بدلنے والی کون سی چیز ہے؟ یہ کون سا پاور ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام بندوں کے دل
بین اصبع الرحمن، اشارہ کر کے بتایا اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان میں سارے بندوں کے دل نہیں، دلوں کو پلٹتا ہونے سے. اس لیے آپ کی دعاؤں میں ہے یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹانے والے. وضاحت ذکر کر دیے. انظر، اب غور کرو تو اللہ تبارک تعالیٰ کے جو احسان وضاحت جو پیش کیے اس کلام پاک میں، اس سے غور تو کرو، جائزہ لو. کیف نصرف الآیات، یہ سارے کے سارے احکام کس طرح ہم بار بار ترتیب کے ساتھ، عذاب والی شکلیں، ان اسباب سے بچنے والے کے لیے رحمت والی شکلیں، نافرمانوں کا تذکرہ، فرمان برداروں کی وضاحت تفصیل، ہم اس کلام پاک میں کس طرح پیش کرتے جائیں. کیوں کیے ہیں؟ لعلہم یفقہون، تاکہ ذرا سمجھ سے کام لیں، اس حقیقت کو جانو. لیکن اس کے باوجود بھی وَكَذَّبَ بِقَوْمُكَ، آپ کی قوم ان ساری باتوں کو یقین نہیں رکھتی. نافرمانی کا مطلب یقین نہ کرنا. وہ اللہ خانہ کے سب سے حق اور سچ، سب سے صحیح اور درست قطعی یقینی چیز ہے، اس کے اوپر یقین نہیں کرتے. نہ سمجھنے والوں کے لیے بتا دو یا غور نہ کرنے والوں کے لیے کہہ دو لست علیکم بوکیل، میں تمہارا ٹھیکہ لے کر آیا نہیں ہوں، میں تمہارا ذمہ دار نہیں. نافرمانی کرنے پر گردن پکڑ کر، دبوچ کر، دباؤ ڈال کر کروا کر ہی رہوں گا، یہ ذمہ داری نہیں. حقیقت کو واضح کر دینا کام تھا. میں اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو رہا ہوں، پوری ذمہ داری کر دیا ہوں. بالواسطہ اسی طرح امت کے لیے بتا دینا تمہارا کام ہے. ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر دباؤ ڈالنا یہ ذمہ داری نہیں. ایمان کا تعلق دل سے ہے. زبردستی کر کر رسمی طور پر ایسا کر دے کرانے کا نام نہیں ہے. اب رہی بات جو اعلان خداوندی ہے، جو تنبیہات ہے، کب ہوں گے؟ ہوں گے تم جب کہو گے، جب نہیں ہوں گے. لکل نبأ، ہر خبر جو اس کلام پاک کے ذریعے سے تمہیں پیش کی گئی ہے مستقر، اس کا ایک وقت ہے، مقرر کیا ہوا وقت. مقرر جو عربش لفظ ہے، اسی سے قرار سے ہی مستقر مقرر کر دیا گیا کب کس وقت کے لیے. چاہے اس دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، آخرت میں ہے. چاہے کبھی دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا. وسوف تعلمون، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، ہوگا. یہ بات بار بار بتا دی گئی. کبھی ستعلمون آتا، کبھی سوف تعلمون آتا. سوف تعلمون ہو سکتا کچھ وقت لگے گا. کبھی وقت یہ آپ کی موت ہو جائے گی، آپ کو یہاں دکھائی نہیں دے گا، موت کے بعد ہوں گا. یا زندگی میں ایک طویل مہلت دے گا، یا زمانے کو ایک طویل موقع دے گا، یا مملکتوں کو ایک طویل موقع دے گا. ایک پیریڈ دے گا، 2 پیریڈ دے گا، تیسرا پیریڈ دے گا، پھر یہ ہوگا. جو بھی ہوگا سو ہوگا. کبھی دہے گزریں گے، ممکن ہے صدی بھی گزر سکتی، صدیاں بھی گزر سکتی. یعنی انفرادی طور سے، اجتماعی طور سے، مملکتی طور پر، شہری اعتبار سے اس درجہ بندی سے غور کرتے چلے جانا. ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہے. جان جاؤ گے تو پھر ہم میں نہیں رہوں گا، وہ تو قرآن نے ذکر کر دیا. اما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک. دیکھو یہ ساری باتیں، یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ تمہارے ہین حیات، آج جوان ہیں کل بوڑھے رہ کر سنو گے، آج بچے ہیں کل جوان ہونے کے بعد تم کو پتہ چلے گا، ایسے خبر منظر سامنے آئے گا. یہ ہوگا کہ آپ زندہ ہی رہیں گے اپنی زندگی کے باقی رہنے تک، مرنے سے پہلے تک. یہ چیزیں مشاہدے میں تمہارے آ سکیں گی. یہ بھی ہو سکے گا. اور نہ توفینک، تم نہیں رہو گے، تمہاری نسل رہے گی. ہر انسان جو ہے یہ
وجود ہے اس کے باپ کا، باپ کی شکل ہے، باپ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ باپ کی شکل ہے. آپ کی غلطیاں آپ کی اولاد پر ہوں گی، آپ کی سزائیں، آپ کی خوشحالی، اس میں شکر گزاری، نعمت خداوندی کی سر نہ ہو، وہ لوٹ کر آئے گا اولاد میں، اولاد کی اولاد میں، اولاد کی اولاد میں. پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ سارے فطری اسباب سے اور زندگی کی عمر سے پوری طرح مایوس ہونے کے بعد روایتوں کے مطابق 100 سے لے کر 90 سے لے کر 120 سال کی عمر کے آس پاس میں لڑکا دیا، اولاد دیا. جب دیا تو دیتے چلے گئے. پیغمبری کے سلسلے میں آپ کے اولاد میں 2 ہیں، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق. یہ سر فہرست کم و بیش ہر ایک کے زبان پر، ورنہ آپ کے فرزند 8 ہیں. حضرت سارہ سے وہی ایک ہیں حضرت اسحاق، حضرت حاجر سے وہ ایک ہی ہیں حضرت اسماعیل. جب آپ کو اس عمر کے اندر جب صاحب اولاد بنانا تھا تو فطرت کی ساری کی ساری چیزیں پلٹا دی، زندگی پلٹا دی، جوانی کے تقاضے پورے بڑھا دیے، پورے نظام میں اصلاح فرما دی. آپ نے اور بھی شادیاں کی، ان سے اور 6 لڑکے ہیں. لیکن یہ قابل ذکر تاریخ میں ان دونوں کا ذکر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل کے بعد حضرت اسحاق کو دیا. قرآن بار بار ذکر کرتا ہے وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً. ہم نے پیغمبر ابراہیم کو اسحاق اولاد دی، نہ صرف اولاد دی بلکہ نافلہ عربی کے اندر جو لفظ زائد، نفل نماز بھی فرض زائد، جس سے صدقات و خیرات واجب کے بعد جو نکالیں گا وہ نفل. یا یوں کہوں کہ پلس پوائنٹ، بیٹے کے ساتھ پوتا بھی دیا ہم نے، حضرت یعقوب کو بھی دیا. یعنی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو زندہ رکھا، زندگی کے اندر اولاد دیا، پھر اولاد کو بڑا بھی کیا، بڑے کر کر ان کی شادی بھی کروایا، پھر وہ آپ اپنی زندگی کے اندر اپنے پوتوں سے بھی ملاقات کیے، ان کے ساتھ بھی رہے، اٹھے بیٹھے. تو ایک نعمت خداوندی ایک شخص کے لیے وہ صاحب اولاد ہو کر پھر اپنے پوتوں کو بھی دیکھتا ہو. نواسے چونکہ اس کے نسل نہیں ہے لیکن وہ بھی ایک انعام ہے. تو اس نعمت ابراہیم علیہ السلام کو پوتے کا ذکر کر کے کیا. تو اسی طرح نافرمانی، غضب والی چیز میں نافرمانی تربیت نہ کرنے پر وہ عذاب والی شکلیں اس کے اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، جو اولاد ہے وہ اس کے باپ کا وجود ہے. باپ کی شکل، باپ کے اخلاق، باپ کے عادات مختلف بچوں میں پھیلے ہوئے، ان کا وجود ان کے بابا کا وجود ہے، پھر ان کا وجود ان کا وجود ہے. تو اس طرح وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، جان جاؤ گے ضرور، پتہ چلے گا. چاہے 1 نسل، 2 نسل، 3 نسل، 4 نسل، جو بھی ہوگا سو ہوگا، یا جلد سے جلد ہوگا. اور جو نہیں رہیں گے اور جو اس مرحلے سے گزرے بغیر فطری موت مر جائیں گے تو ان کے لیے بھی عذاب دنیا کا نہیں تو آخرت میں ہو کر ہی رہے گا. یہاں ایک مضمون کے ساتھ اس جیسا کھلواڑ کرنے والے ان مضامین کے ساتھ اگر تمہارا سابقہ اس دنیا میں مومن ایمان والوں کو ان کے ساتھ ہو گیا، نشستوں میں ہو گیا، ایسی مجلسوں میں ہو گیا، تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ کس طرح تم کو قابو میں رکھنا ہے اپنے آپ کو؟ اس مجلس میں تم بیٹھنا یا نہیں بیٹھنا، کیا کرنا، اس کے آداب اور تفصیل اگلی آیت میں اس کی تفصیلات آ رہی ہیں. سبحان اللہ.